السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے بد دعا کا آصف۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کسی وقت میں خوبصورت رہی ہوگی مگر اس وقت تو اس کو دیکھ کر کرائیت آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ پادری نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا تو وہ تھرا گیا۔ وہ بیٹھی چوہے کا گوشت کھا رہی تھی۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو گئی تھیں۔ ان کا سفید حصہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ شاید وہ بہت دن سے نہائی نہیں تھی۔ اس کے پاس سے عجیب سی سڑان آ رہی تھی۔ پادری کا دل اچھل کر گلے میں آ گیا اور اسے بہت سخت متلی سی محسوس ہوئی۔ وہ ناک پر رومال رکھے مڑا۔ لڑکی جست مار کر اس کے سامنے آ گئی۔ پادری زندگی میں پہلی بار شدید دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ لڑکی چلائی، میں چڑیل ہوں، میں سب کچھ کھا جاتی ہوں، میں کھانا کھا جاتی ہوں، مال کھا جاتی ہوں، کسی کا اعتبار اور پیار کھا جاتی ہوں، پھر کسی کی زندگی بھی کھا جاتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں میری بھوک ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوہے کے باقیات اپنے منہ میں بھر لیے۔ پادری تیزی سے ہاتھ جھٹک کر باہر بھاگا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، یہ واقعی کوئی چڑیل ہے جس کا سایہ آپ کی بیٹی پر ہو گیا ہے۔ آپ اس کا سر مونڈ دیجئے، جیسے ہی اس کے بال کٹ جائیں گے چڑیل کا سایہ جاتا رہے گا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ مسٹر پنٹو اور مسز پنٹو نے پریشانی میں سر ہلایا۔ ان کی اکلوتی بیٹی پچھلے 6 ماہ سے عجیب و غریب بیماری کا شکار تھی۔ سب ڈاکٹر جب اس کے علاج سے عاجز ہو گئے تو بات روحانی علاج پر آ گئی۔ آج چرچ سے پادری کو اس مسئلے کے حل کے لیے بلایا گیا، مگر وہ بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ مسٹر پنٹو نے بیٹی کو بے ہوشی کا انجیکشن زبردستی لگایا اور نائی کو بلوا کر اس کے بال مونڈنے کا حکم دے ڈالا۔ اب وہ دونوں اپنی بیٹی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آئی تو جست لگا کر چھپکلی کو پکڑ کر کھاتے ہوئے ہذیان بکنے لگی، میری بھوک نہیں مٹتی، میری بھوک نہیں مٹتی۔ مسٹر پنٹو اور مسز پنٹو روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے ہاتھوں سے امید کا دامن پھر نکل چکا تھا۔ ان کی بیٹی چڑیل کی چڑیل ہی رہ گئی۔ مسٹر پنٹو نے ڈرتے ڈرتے ماہر نفسیات کے کمرے میں قدم رکھا۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ کس کر پکڑ رکھا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ لڑکی اسے دیکھ کر اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر بولی، تجھے کھا جاؤں، میں تجھے کھا جاؤں گی۔ ماہر نفسیات نے مسٹر پنٹو کو ہاتھ سے رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ ماہر نفسیات نے لڑکی کی آنکھوں کے آگے رنگدار چمکیلا گولا گھمانا شروع کر دیا۔ جلد ہی لڑکی تنویمی نیند کا شکار ہو چکی تھی۔ ماہر نفسیات گہری آواز میں بولا، الٹی گنتی میں گننا شروع کر دیتا ہوں، تم مجھے ماضی کے اس دن میں لے جاؤ گی جب اس مسئلے کا آغاز ہوا۔ اس نے 50 سے الٹی گنتی کا آغاز کیا۔ جب وہ 30 تک پہنچا تو لڑکی نے بولنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فلم کا سین دیکھ کر اس کی وضاحت کر رہی ہو۔ وہ ہولے سے بولی، وہ بہت وجیح تھا اور روز چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا تھا۔ میں جان کر اسے نظر انداز کرتی تھی۔ میری زندگی فلرٹنگ پر چل رہی تھی۔ میں اور میری سہیلیاں نوجوان کالج کے لڑکوں کو جی بھر کر احمق بناتی تھیں۔ ایسے میں میری نظر میں میچور مرد کی کیا اہمیت تھی؟ دوسرا، میں جانتی تھی کہ ان سے پیسے ٹھگنا مشکل کام ہوتا ہے۔ خیر، اس روز کا بیان میں آپ کو اس کی ڈائری سے اس کی زبانی پڑھ کر سناتی ہوں۔ اس نے ڈائری میں لکھا تھا، اچانک اس کے گلے سے مردانہ آواز برآمد ہونے لگی۔ ماہر نفسیات تیزی سے نوٹس بناتے ہوئے سارا سیشن ریکارڈ کر رہا تھا۔ وہ نوجوان مردانہ آواز بولی، میں نے حسرت سے اس خوبصورت حسینہ کو چوری چوری دیکھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ کوئی اتنا دلکش اور معصوم کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ روز کی طرح آج بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ میں نے کافی ہاؤس کے ماحول پر نظر ڈالی۔ کئی نوجوان ان طرحدار شوخ لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان منچلیوں کی شوخیاں نوجوانوں کے سینوں پر چھریاں چلا رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے آج میں نے ہمت نہیں کی تو کوئی نہ کوئی نوجوان اس حسینہ کو لے اڑے گا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اس کافی ہاؤس میں صرف اسی امید پر آتا تھا کہ مجھے اس نازنین کا دیدار نصیب ہو جائے۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے پہلی مرتبہ اسے مری کے مال روڈ پر دیکھا تھا۔ میں کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہوا تھا اور اپنی کلاسز سے فارغ ہو کر وقت بتانے مال روڈ آ گیا تھا۔ ایسے میں میری ٹکر اس نازنین سے ہو گئی تھی۔
اور اس کی کافی اس پر گر گئی تھی۔ وہ ناک چڑھا کر ایک ادا سے بولی تھی، اندھے ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں سامنے سے آ رہی ہوں؟ سارا لباس تباہ کر دیا۔ میں نے معذرت کی کوشش کی مگر وہ سنی انسنی کر کے اسے وہاں سے چل پڑی۔ اس روز مجھے پتا چلا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی مگر اس کا سحر مجھ پر طاری ہو چکا تھا۔ میں بہت دیر وہیں سرشار سا کھڑا تھا، پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ سیاہ بھی ہو سکتی تھی۔ ایسے میں ہماری دوبارہ ملاقات ناممکن تھی۔ میں اس روز بہت عرصے بعد چرچ گیا تھا اور سراپا دعا بن گیا۔ میرا رواں رواں دعا کر رہا تھا کہ وہ نازنین مجھے دوبارہ واپس مل جائے۔ اگلے روز وہ مجھے ماؤنٹین کافی ہاؤس میں مل گئی۔ وہ شاید گزشتہ کل کا واقعہ بھول چکی تھی۔ اس نے چڑھتی ہوئی لاپرواہ نظر مجھ پر ڈالی اور دوستوں سے بات چیت میں مگن ہو گئی۔ میں نے ان کے قریب والی میز پر ڈیرا ڈال لیا اور کان ان کی گفت و شنید کی طرف لگا دیے۔ مجھے پتا چلا کہ وہ مقامی کالج کی طالبہ تھی اور روز شام 4 بجے کافی ہاؤس میں اکٹھی ہوتی تھیں۔ بس پھر اس روز سے میں نے بھی روز اس کے دیدار کے لیے کافی ہاؤس پہنچ جاتا تھا۔ آج بھی میں تو بس اسی تپسیا میں مصروف تھا کہ کالج کے نوجوان طالب علموں نے میرا سکون چرا لیا۔ وہ لگاوٹ سے ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ لڑکیاں بھی ان کی توجہ پا کر بہت زیادہ ہی شوق ہو رہی تھیں۔ آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا، میں جھجکتا ہوا ان کے قریب گیا اور دھیرے سے بولا، کیا آپ جیسی خوبصورت لڑکیوں کو میں کافی آفر کر سکتا ہوں؟ وہ شعلہ بدن ناز آفرین میری بات سن کر لگاوٹ سے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی سہیلیوں سے بولی، کیا خیال ہے سکھیو، آج میری سالگرہ کے خاص موقع پر مسٹر XYZ کو ہم اپنے ساتھ کافی پینے کا شرف بخش دیں؟ تمام لڑکیاں معنی خیز انداز میں بالکل بالکل سارا، کیوں نہیں؟ میں فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ آخر کار محبوب سے رابطے کا سلسلہ جو نکل پڑا تھا۔ میں نے کافی ہاؤس میں بیٹھے طالب علموں کو دیکھ کر سر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے حسرت سے محجبینوں کے جھرمٹ میں گھرے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے رقابت اور رشک محسوس کر رہے تھے۔ اس محجبین نے بیرے کو بلایا اور آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ اب میرے چہرے پر گھبراہٹ کے رنگ نمایاں ہونے لگے تھے۔ مہینے کا آخر تھا، میری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اتنے بڑے آرڈر کا بل ادا کر سکتا، مگر میں دل کڑا کر کے بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا شاید اس کی سالگرہ ہے، اسی لیے بل بھی یہ خود ادا کرے گی۔ جلد ہی میز سج گئی۔ ڈونٹس، چاکلیٹس، اسٹرابریز، چیز کیک، سموسے، پیسٹریز، نوڈلز، چاٹ، چکن کارن سوپ، فرائیڈ چکن۔ لگتا ہے کوئی چیز مینیو کی کوئی چیز بچی نہیں تھی۔ کئی ڈشز میرے لیے نئی تھیں جن کے نام سے بھی میں واقف نہیں تھا۔ میں نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور ہنس ہنس کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ سارا ایک پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں مجھ سے بات چیت کے بجائے آپس میں گپ شپ میں مصروف تھیں۔ پھر چیز کیک پر 18 موم بتیاں روشن کی گئیں اور سارا کی 18ویں سالگرہ کا کیک مبارک سلامت کے شور میں کاٹا گیا۔ مجھے اپنا آپ معتبر سا لگنے لگا۔ لڑکیاں پھر کھانے پینے میں مگن ہو گئیں۔ وہ سب میرے سامنے بیٹھی کھانے سے بھرپور انصاف کر رہی تھیں۔ آخر میں کافی بھی آ گئی۔ جلد ہی سب سہیلیوں نے سارا کو تحائف دینے شروع کر دیے۔ سارا ہر ایک کا منہ چوم کر تحفہ وصول کرتی۔ آخر وہ مسکرا کر اٹھلا کر میری طرف رخ کر کے بولی، میری سالگرہ کا تحفہ آپ کیا لائے ہیں؟ مجھے تو اپنی خوش نصیبی پر رشک سا آ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اسی حسینہ کی سراہی دار گردن کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے ماہ ایک گولڈ کی چین خریدی تھی۔ اس چین پر لگے دل شکل کے پینڈنٹ میں ماں بدولت نے اپنی تصویر ڈالی تھی، جبکہ اس نازنین کی تصویر کا خانہ ابھی خالی تھا۔ میں نے جھٹ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ بریسلٹ مخملی کیس سے باہر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے اپنی گردن جھکائی۔ میں اس ادا پر ریشہ ختمی ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چین اسے پہنا دی۔ وہ ایک ادا سے اٹھی اور میرے گال سے ہونٹوں کو مس کر کے ایک ادا سے بولی، تھینکس مسٹر۔ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اپنا نام بتایا۔ وہ مسکرائی اور بولی، سجاد۔ میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اسی اثنا میں بیرا بل لے آیا۔ وہ مسکرا کر بولی، سجاد بل ادا کریں گے؟ اس نے ٹشو پر اپنا سیل فون نمبر لکھا اور ایک ادا سے میری ہتھیلی پر دھر دیا۔ میں اس کی اسی ادا پر ریشہ ختمی ہو گیا۔ وہ مسکرا کر مجھے شکریہ کہہ کر سہیلیوں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔
میں نے بل پر نظر دوڑائی تو 12,000 کا بل دیکھ کر چکرا گیا۔ میری جیب میں صرف 5,000 روپے تھے۔ میں نے باقی بل کی کریڈٹ کارڈ سے ادا کیا۔ میں کبھی بھی کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے قرضے کا بوجھ ہرگز پسند نہیں تھا، مگر سارہ کی سالگرہ اور اس کے التفات کی خوشی میں آج مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ پھر تو روز میری ملاقاتیں اس سے ہونے لگیں۔ کبھی ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے، کبھی کسی آئس کریم پارلر میں۔ سارہ ہر جگہ اپنی سہیلیوں کو ساتھ لاتی، میرے شکوے پر مسکرا کر ایک ادا سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی، کیا کروں جان، وارڈن سخت ہیں، ان کے بغیر میں کہیں نہیں جا سکتی۔ میں بھی فوراً مان جاتا، میں اسے دل کھول کر شاپنگ کرواتا، اس کی ہر خوشی پوری کرتا۔ میں محبت کے دھنک رنگوں میں اتنا گم تھا کہ مجھے احساس نہیں ہوا کہ سارہ پر کی گئی شاہ خرچیوں کے نتیجے میں میرا بال قرضے میں جکڑا جا رہا تھا۔ میں جب بھی اسے انکار کرنا چاہتا وہ مچل کر میرے گلے لگ جاتی۔ اس کے جسم کا گداز اور خوشبو میرے حواس مختل کر دیتا۔ میں اب خواہش کے علاوہ میں جلنے لگا تھا۔ میں ایک بھرپور جوان مرد تھا۔ سارہ کی مہربانیاں میری پیاس مزید بڑھا رہی تھیں۔ میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب اس سے بات کر کے اس کے والدین سے رشتے کی بات کروں گا۔ یہی سوچتے ہوئے آج میں کشمیر پوائنٹ کی طرف تنہا ہائیکنگ کرتا جا رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں وہ آواز پڑی جس کو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ آواز سارہ کی تھی۔ میں اسے ڈرانے کی نیت سے دبے پاؤں درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ اور اس کی ہمجولیاں خرمستیاں کرتی آ رہی تھیں۔ وہ سانس لینے کے بہانے رکی۔ شگفتہ نے کہا، سارہ، تو نے مجنوں کے متعلق کیا سوچا ہے؟ معاملہ اب سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی کسی مرغے کو اتنا حلال نہیں کیا جتنا تو نے سجاد کو کر دیا۔ پھر پارٹ ٹائم دوسری عاشقیاں بھی تو چل رہی ہیں۔ سوچ اگر کسی دن بھانڈا پھوٹ گیا تو۔ میرے دل کی دھڑکن تھم سی گئی، میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، میرا پورا جسم سماعت میں ڈھل گیا۔ میں سارہ کا جواب سننا چاہتا تھا۔ سارہ ہنس کر بولی، کیا کروں، سجاد جیسا الو بھی تو پہلے نہیں ٹکرا۔ ابھی تو اس سے گاڑی کی فرمائش کرنی ہے۔ پیدل سفر کر کر کے میرے تو پیر گھس گئے ہیں۔ بس گاڑی آ گئی اور سجاد صاحب کی چھٹی پکی۔ فائزہ ہنس کر بولی، وہ احمد گاڑی بھی لے دے گا تجھے۔ مہرانی ابھی پچھلے ہفتے تو تجھے ڈائمنڈ رنگ دی اس نے۔ قسم سے بڑا ہی بھولا ہے۔ کاش ایسا احمق عاشق ہمیں بھی مل جائے۔ ہمیں تو سب سیانے ہی ملتے ہیں جو دوسری ملاقات میں ہی جسمانی ہوس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناز معنی خیز انداز میں بولی، سارہ کا عاشق بھولا ہے یا چغد عظیم؟ یہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ آنیہ بولی، ویسے یار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح تیرے ساتھ وقت گزاری نہیں کر رہا۔ وہ واقعی میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کبھی اپنی حد سے نہیں بڑھا۔ یہ تو سارہ ہی ہے جو اس کے گلے لگ کر اس کا صبر آزماتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ بھی عیسائی ہے، سارہ بھی عیسائی ہے، وہ پڑھا لکھا برسر روزگار ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ سارہ ناک سکوڑ کر بولی، تو کر لے اس سے شادی۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، چہرے پر چشمہ لگائے نوکروں کی طرح جی حضوری کرتا مرد بھلا مرد ہوتا ہے؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جو عورت پر حکومت کرتا ہے۔ پھر مجھے تو میرا ڈیوڈ ہی پسند ہے۔ صحیح مرد حکم دیتا ہے، اپنے ناز اٹھواتا ہے۔ میری منگنی اس سے میری مرضی سے ممی ڈیڈی نے کی ہے، تو میں شادی بھی اسی سے کروں گی۔ میرا سر چکرا رہا تھا، جیسے میں دل کی لگی سمجھ رہا تھا۔ وہ در حقیقت سارہ کی نظر میں محض دل لگی تھی۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور سارہ کا مفلر ہوا کے دوش میں اڑتا ہوا میرے پیروں میں آ گرا۔ میں سن سا کھڑا گلابی مفلر کو پتھرائی ہوئی نظروں سے تک رہا تھا۔ اچانک سارہ کی آواز آئی، میرا مفلر۔ آنیہ بولی، چھوڑ یار، تجھے کون سی کمی ہے؟ سجاد کو کہنا 10 دلا دے گا۔ وہ ہنسی کھلکھلاتی ہوئی اوپر کی جانب چلی گئی، مگر سارہ بھاگتی ہوئی درختوں کے جھنڈ میں گھس آئی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ شرمندگی سے پیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تو یہ سب تمہاری بھوک کا شاخسانہ تھا؟ کتنی بھوک ہے تمہاری؟ کیا کیا ہڑپ کرو گی؟ میرا پیار، میرا مان، میرا سامان، میری عزت، میرا نفس، میری کمائی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میں اس کا ہاتھ جھٹک کر بھاگ گیا۔ اچانک مریضہ خاموش ہو گئی۔ ماہر نفسیات بھاری آواز میں بولا، پھر کیا ہوا سارہ؟ سجاد کہاں گیا؟ سارہ نے تکلیف سے سر پٹکا اور کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے بھوک لگی ہے، میں سب کچھ کھا جاؤں گی۔ اچانک اس کے جسم پر تشنجی کیفیت طاری ہو گئی۔ ماہر نفسیات اسے ٹرانس سے فوراً باہر لے آیا۔ اس نے باہر آ کر مسٹر پنٹو کو بلایا اور اگلے ہفتے دوبارہ مریضہ کو لانے کو کہا، اور اس دوران کچھ تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا
طریقہ علاج تمام ماہر نفسیات سے یکسر مختلف اور جدید تھا۔ وہ بھوت پریت اور چڑیلوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اگلے ہفتے سارا اس دگرگوں حالت میں کھینچ کر اس کے پاس لائی گئی۔ ماہر نفسیات نے چمکدار رنگین گولے کی حرکت سے اسے ٹرانس میں کیا اور کہا، سارا مجھے بتاؤ تمہاری حالت اس طرح کیسے ہوئی؟ سارا بیٹھی ہوئی آواز میں بولی، میں یاد نہیں کرنا چاہتی، مجھے اس طرف مت لے کر جاؤ۔ ماہر نفسیات نے حتمی لہجے میں کہا، تمہیں حقیقت بتانی پڑے گی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کشمیر پوائنٹ کے واقعے کے بعد مجھے احساس گناہ نے گھیر لیا۔ میں نے سجاد کو فون کیا، اس سے کالج میں ملنے گئی مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں اس کے کاٹیج گئی تو وہاں مجھے اس کی ڈائری ملی۔ ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے ایک محبت کرنے والے شخص کا دل توڑ دیا تھا۔ مجھے احساس ندامت ہر وقت گھیرے رکھتا تھا مگر سجاد تو جیسے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا اترا ہوا چہرہ، اس کی شکوہ کناں آنکھیں یاد آتی۔ میری نیندیں اڑ گئیں۔ میں اس کے اعتبار کی قاتل تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری سالگرہ تھی۔ میری سہیلیوں نے میرا دل بہلانے کے لیے اس کا اہتمام ماؤنٹین کافی ہاؤس میں کیا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس روز جب کافی ہاؤس پہنچی تو اس روز کافی ہاؤس غیر معمولی طور پر خالی تھا۔ صرف ہم 6 دوستیں وہاں موجود تھیں۔ کیک سے پہلے بہت پرتکلف اسنیکس پیش کیے گئے۔ مجھے اپنی 18ویں سالگرہ یاد آ گئی جس پر میں پہلی بار سجاد سے ملی تھی۔ میرا دل رو پڑا۔ میرا من کیا کہ سجاد کسی کونے سے نکل کر آ جائے اور مجھے تحفہ دے کر گلے لگا لے۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میری امید مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں اسے منا لوں گی۔ میں خود اس کی بے لوث محبت سے متاثر ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد میری سہیلیوں نے کیک پر موم بتیاں لگائیں۔ میں نے موم بتیاں بجھائیں، کیک کاٹا۔ میرا رواں رواں کہہ رہا تھا کہ میرا محبوب کہیں قریب ہی موجود ہے۔ میں ابھی سوچوں میں گم ہی تھی کہ ایک عجیب و غریب حلیے کی بنجارن نے تشت لے کر میرے پاس آئی۔ تشت رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس عورت نے میرے ہاتھ میں ایک خط دے دیا۔ میں نے خط کو کھولا۔ اس پر لکھا تھا، سارا، میں حیران ہوں کہ تمہارے خوبصورت بھولے بھالے چہرے کے پیچھے مکروہ چہرے کی پہچان میں نہ کر سکا۔ مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی؟ تم مجھے کھلونا سمجھ کر کھیل رہی تھی۔ تم محض پیسوں اور چیزوں کی بھوکی تھی۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجھے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں بھول جاؤں مگر تمہاری بے وفائی نے میرا جگر چھنی کر دیا۔ میں آج کے دن یعنی تمہاری سالگرہ کے دن اپنی جان دے کر تمہیں بد دعا دے رہا ہوں۔ تم ہمیشہ نامراد رہو، تمہاری بھوک کبھی نہ مٹے، تم کبھی کسی کو دوبارہ اپنی بھوک کا نشانہ نہ بنا سکو۔ دیکھو اس تھال میں تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، سارا نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ میں نے اس تھال سے کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کا کٹا ہوا سر موجود تھا۔ اس کی سرد بے نور آنکھیں مجھے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری محبت کو چند سکوں کے عوض کیوں بیچ ڈالا؟ وہ تنویمی حالت میں بھی سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ اس بنجارن نے مجھے نفرت سے دیکھا اور میرے چہرے پر سجاد کا خون مل دیا۔ اس روز میں دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری سہیلیاں میرے ارد گرد موجود تھیں۔ سالگرہ کے کیک پر موم بتیاں ابھی بھی جل رہی تھیں۔ میں نے ان سے سجاد کے کٹے ہوئے سر اور بنجارن کے متعلق پوچھا مگر انہوں نے سب باتوں سے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کیک کاٹتے کاٹتے اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس روز سے میں روگی بن گئی۔ وہ بنجارن مجھے اکثر نظر آتی ہے اور جب میں بے ہوش میں آتی ہوں تو میں کوئی نہ کوئی کبھی حرکت کر بیٹھتی ہوں۔ ماہر نفسیات نے گہرا سانس لیا اور پوچھا، سارا، کیا اس وقت وہ بنجارن یہاں موجود ہے؟ سارا ہذیانی انداز میں چیخی اور بولی، ڈاکٹر صاحب وہ موجود ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بد دعا کے اثر سے کبھی نکل نہیں سکوں گی۔ سارا نے اپنے ہاتھ اپنی بند آنکھوں کے آگے کیے اور چیخ کر بولی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے ہاتھ سجاد کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ماہر نفسیات نے دیکھا اس کے ہاتھوں سے واقعی خون ٹپک رہا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی مدھم سی لائٹ بھی بند ہو گئی اور سارا کی ڈراؤنی ہنسی کی آواز کمرے میں پھیل گئی۔ کمرے کا ٹمپریچر اچانک بہت گر سا گیا۔ ڈاکٹر نے اپنے حواس مجمع کیے اور اونچی آواز میں سارا کو ٹرانس سے باہر آنے کو کہا۔ سارا یکلخت ٹرانس سے باہر آ گئی۔ کمرے کی فضا اب نارمل تھی۔ سارا کے ہاتھوں پر خون کے نشانات بھی نہیں تھے۔ سارا خوفزدہ سی بولی، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ ماہر نفسیات نے ٹھنڈا سانس لیا اور بولا، سارا، تمہاری حالت کا سبب کوئی چڑیل یا روح نہیں ہے۔ تم اپنے احساس گناہ کا شکار ہو کر بد دعا کے اثر سے ڈر گئی۔ انسانی دماغ بہت طاقتور ہے۔ اس روز کچھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بچپن میں تم نے کبھی بنجارن اور بد دعا کے
زوردار اثر ہونے کی کوئی کہانی سنی ہوگی جو تمہارے لاشعور میں محفوظ تھی۔ تمہارے احساس گناہ نے اس کہانی کو تمہارے لیے حقیقت میں بدل دیا۔ تم نے تصور کر لیا کہ سجاد نے تمہاری بے وفائی کو غم میں خودکشی کر لی ہے، حالانکہ سجاد تو زندہ ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے، یہ دیکھو۔ ماہر نفسیات نے اس کے آگے تصاویر کا ایک البم رکھا۔ سارا نے تصاویر دیکھی تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، وہ مر گیا تھا، میں نے خود اس کا سر تشتری پر پڑا دیکھا تھا، اس بنجارن نے مجھ پر اس کا خون پھینکا تھا۔ ماہر نفسیات مسکرایا اور ہنس کر بولا، سجاد صاحب اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا اور سجاد اندر برآمد ہوا۔ سارا اسے زندہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سجاد نے اسے دیکھا تو تعصب سے بولا، سارا تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، میں تمہیں اپنی بددعا کے خوف سے آزاد کرتا ہوں۔ میرا دل تمہاری حرکت سے ٹوٹا ضرور تھا، مگر میں خودکشی جیسی کبھی حرکت کبھی بھی نہ کرتا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلا گیا تھا۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ ماہر نفسیات نے طمانت کا سانس لیا، اسے یقین تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد سارا ایک نارمل لڑکی بن چکی ہوگی، بددعا کا آسیب اتر چکا ہوگا۔